تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اب نہ پرانا باقی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت غمی اور خوشی کے ملے جلے کیفیت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ خوشی تو اس بات کی کہ اللہ نے اپنے فضل سے 23ویں شب میں قرآن کریم کو سننے سنانے کی سعادت بخشی، اس پر ہم اللہ کا اتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ غمی اس بات کی کہ دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا تقریباً اکثر حصہ گزر چکا، اور پھر بھی ہمارے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، جو بیداری آنی چاہیے تھی، جو عبادت کے اندر لطف آنا چاہیے تھا، آخر اشرے کا تو منظر ہی الگ ہونا چاہیے تھا ہر اعتبار سے، تو اس بات کا غم ہے۔ قرآن کریم نماز تراویح کے اندر اللہ پاک نے حافظ قرآن کے ذریعے سے سنایا، یہ اللہ کا کرم ہے، اور خود قرآن کریم کا یہ کھلا ہوا معجزہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ایک حافظ قرآن نماز کے اندر پڑھتا چلا جاتا ہے۔ انہیں بیک وقت کئی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدے کے بعد کہاں سے آغاز ہے، اتحیات کے بعد پھر شروعات کہاں سے ہوگی، 4 رکعت کب ہے کہ کچھ موقع دیا جائے مقتدی کو جس سے اندازہ ہو کہ 4 رکعت ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے پھر 4تھی رکعت کے بعد السر-9 تلاوت کلام پاک کا آغاز کرنا ہے، تو وہ کہاں سے آغاز؟ تو بہرحال بیک وقت کئی ساری چیزیں ایک حافظ قرآن کو دوران تلاوت تراویح کے دوران خاص طور سے نماز کے اندر یاد رکھنی پڑتی ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ غلطی آ رہی ہے، لقمہ آ رہا ہے، تو یہ کمی ہے اور وہ کمی ہے۔ بہرحال کمی سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، کمی سے کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ گناہ کے بعد اپنے گناہوں پر توبہ، ندامت، استغفار کرے اور پھر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اچھائی برائی ہر ایک کے اندر موجود ہے، اللہ پاک نے تمام لوگوں کے اندر کچھ خوبیاں رکھی ہیں اور کچھ نہ کچھ برائیاں بھی رکھی ہیں، تو بہرحال کامل انسان وہ ہے کہ اچھائیوں کو لینے کی کوشش کرے اور برائی جو اپنے اندر موجود ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک نے علماء کے وجود کو رحمت بنایا ہے، علماء کی وجہ سے، قراء کی وجہ سے، حفاظ کی وجہ سے، محدثین کی وجہ سے، مفسرین کی وجہ سے اس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وجود ہے، اور خاص طور سے اس ہندوستان کے اندر علماء نے قربانی نہ کی ہوتی۔ جب انگریزوں کا تسلط ہوا، انگریز یہاں قابض ہوا، تو ان کا پہلا نشانہ تھا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن کے ماننے والے مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے، لیکن شاید ان کمبختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے کسی حکومت کو نہیں دی، کسی سلطنت کو نہیں دی، کسی برادری کو نہیں دی، کسی چودھری کو نہیں دی، کسی شیخ کو نہیں دیا، کسی سلطنت کو نہیں دی، کسی علاقے والے کو نہیں دی، بلکہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر رکھی اور اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کو نازل کرنے والا میں خدا خود ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہے، رمضان المبارک پورا مہینہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ حفاظ کی پوری جماعت، پوری ٹیم قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہے، یہ قرآن، یہ علماء، یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ مقدس جماعت، یہ قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے سینوں کا انتخاب کیا کہ کس سینے کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہے، جس سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، خدا کی قسم وہ سینہ تمام سینوں سے افضل ہے۔
میں پوری چیلنج کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا سے قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، اور صرف ختم نہ کیا جائے بلکہ آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت و طباعت و چھپائی سے پابندی لگا دی جائے۔ پھر بھی خدا کی قسم قرآن کریم کی حفاظت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء قرآن کریم کے حفاظت کے ذریعے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے، آئندہ بھی نبھائے گا۔ کمزوری اس بات کی ہے کہ علماء کے تعلق سے، حفاظ کے تعلق سے، قراء کے تعلق سے، اس برادری کے تعلق سے ہم مسلمانوں کے اندر جو ایک طرح کی کیفیت ہے، ایک طرح کی بے چینی ہے، ایک طرح کا نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، بیچارے مولوی حافظ، یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، ان کو گلی نظر سے دیکھنا، ان کو نہیں دیکھنا ہے، قرآن کریم کو دیکھنا ہے حقارت کی نظر سے، قرآن کریم کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، خدا کی قسم اللہ پاک کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ قرآن کو اللہ پاک نے سینے کے اندر رکھا ہے، یہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے منتخب ہے، یہ اللہ کے چنندہ ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ کی یہ انتخاب شدہ ہے، ان کی قدر کیجیے۔ آپ پوری تاریخ انسانی کو پڑھیے، اور خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے آج تک کی 1450 سالہ تاریخ کو پڑھیے کہ جہاں جہاں جس علاقے میں بھی وہاں کے لوگوں نے قرآن سے، صاحب قرآن سے محبت کی، اللہ پاک نے اس محبت کے نتیجے میں انہیں ایسا بڑھایا، ایسا چمکایا، ایسا پھیلایا کہ دنیا آج تک انہیں یاد رکھتی ہے، انہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا کہ صحابہ کرام معمولی انسان تھے، بے شمار برائیاں ان کے اندر موجود تھی، لیکن جب انہوں نے ایمان لایا، جب وہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لائے، جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کریم کے نزول اور آپ علیہ السلام والسلام پر، قرآن کریم پر اور قرآن تعلیمات پر جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے انہیں ایسا چمکایا، ایسا بڑھایا، ایسا پھیلایا، ایسی قوت دی، ایسی طاقت دی، ایسا روح دیا، ایسا غلبہ دیا، ایسی سلطنت دی، ایسی بادشاہت دی، ایسی قوت دی کہ جہاں بھی بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے۔ بڑی سے بڑی سپر طاقت بھی ان کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ قرآن کی برکت تھی، قرآن کی برکت۔ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم پر، قرآن تعلیمات پر، صاحب قرآن پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اللہ نے ان کی عزت و مقام کو بڑھا دیا، چمکا دیا ان کو۔ آپ وہاں سے لے کر آج تک پوری تاریخ پڑھیں گے، جہاں قرآن کی، صاحب قرآن کی ناقدریاں ہوئی ہیں، جہاں علماء کی ناقدریاں ہوئی ہیں، حفاظ کو گلی نظر سے دیکھا گیا ہے، اللہ پاک نے پورے کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان بتا دیا۔ وہ قرطبہ، وہ بخارا، جہاں سے کہیں کبھی اشاعت اسلام کے مرکز کہلائے جاتے تھے، لیکن جب وہاں کے لوگوں نے قرآن کی ناقدری کی، صاحب قرآن کی ناقدری کی، ان کی بے عزتی کی، اللہ پاک نے علم کو وہاں سے اٹھا لیا، اپنے علم کو، قرآن تعلیمات کو اٹھا لیا، علماء کو اٹھا لیا، پھر تباہ و برباد کر دیا۔ سب لوگ مرتد ہو گئے، قرآن دیکھنے کے لیے پھر طرف گئے۔ ہم یہ قرآنی نسخوں کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ پیچھے نہ ہو جائے۔ ادب و احترام کی انتہا یہ ہے کہ اس کو اتنی اونچی آسمان پہ رکھتے ہیں، اتنے اونچے کئی تہخانوں کے اندر رکھتے ہیں کہ اس سال میں کبھی ایک مرتبہ موقع ملتا ہے کہ جزدان کے اندر لپیٹ کر، یہ ادب و احترام ہے، ہمارا ادب و احترام یہ ادب نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کیجیے، صاحب قرآن سے محبت کیجیے۔ ہم اس قرآن کریم کا جو نسخہ ہے، اس کے یہ ہمارے دل پہ جو ہو جائے یہ گوارا نہیں، لیکن وہی جب حافظ قرآن کی بات آتی ہے، علماء کی بات آتی ہے، قراء کی بات آتی ہے، تو پیر مار دیتے ہیں، انہیں ان کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، بے عزتی سے پیش آتے ہیں۔ اس کی دہلی کے اندر ایسے پور علماء کے، حفاظ کے، مؤذنین کے، اماموں کے آتے ہیں میرے پاس کہ آپ کو اگر سنایا تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک مؤذن صاحب 16 سال سے مؤذنی کی، ایک فجر میں سوتے رہ گئے، صدر اور سیکریٹری صاحب صبح اور نکال کے باہر کر دیا۔ 16 سال کی قربانی نہیں دیکھی انہوں نے کہ 16 سال تک کس طرح سے یہ رات کو بارش ہو، دھوپ ہو، سلسلہ آئے، طوفان آئے، اپنے وقت پہ اذان دینا ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے، ایک غلطی ہوئی فجر میں سوتے رہ گئے۔
مسجد سے باہر نہیں. یہ ہے علماء کی قدر، یہ ہے علماء کی عزت. یہ علماء کی عزت ہے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ علماء کی عزت کرنا سیکھیے، علماء کی قدر کرنا سیکھیے. آج بھی الحمدللہ اس ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو علماء کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. علماء سے مسافہ کرنا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. مجھ نبی سے جو آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے مسافہ کرنا ہے. مجھ سے مسافہ کرنا تو علماء سے مسافہ کر لو. ہم روضہ نبی کی زیارت کرنے کے لیے بالکل جانا چاہیے، لیکن آپ کے قریب میں ایک مولانا صاحب ہیں، ان سے کبھی آپ نے مسافہ نہیں کیا عزت و احترام کے ساتھ. وہاں جا رہے ہیں، بالکل جانا چاہیے، ہر سال استطاعت کو حاضری دینی چاہیے، لیکن آپ کے بالکل پڑوس میں ایک عالم دین ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. علماء کو دیکھنا عبادت ہے، جس طرح سے قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، علماء کو دیکھنا عبادت، دیکھنا عبادت ہے. علماء کی ناقدری جمع ہوئی ہے. اللہ نے اس علاقے کے اندر تباہی لائی ہے، عذاب لایا ہے. بہرحال یہ مبارک موقع، اس موقع پر ہم یہ عزم کریں، ارادہ کریں، عہد کریں کہ قرآن سے جس طرح سے، قرآن کریم کے نسخوں سے جس طرح سے عقیدت و محبت ہے، چلتے پھرتے قرآن کریم سے محبت کرنا سیکھیے. یہ چلتی پھرتی لائبریریاں ہیں. آپ کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ علماء باعزت رہیں. علماء باعزت ہوں گے، خدا کی قسم آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا. علماء کو اگر غلام بنا لیا گیا تو آپ غلام کے مقتدی بنیں گے، امام نہیں. امام کے مقتدی نہیں، غلام کے مقتدی بنیں گے. علماء کو عزت دینا سیکھیے، علماء کی قدر کرنا سیکھیے، ان کی کمی کوتاہیوں پر نظر انداز سے کام لیجیے. پھر دیکھیے اللہ پاک جو ہے آپ کو کس طرح سے بڑھاتا ہے، کس طرح سے چمکاتا ہے، اور کس طرح سے عزتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے اور نوازے گا. آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ علماء کی عزت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جو انہیں عزت دی ہے، جو بلندیاں دی ہے، جو سرفروئی دی ہے، آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال شاید میں کچھ زیادہ بول گیا. یہ مبارک وقت ہے، دعا کا وقت ہے. ہمارے پاس علاقے کے بڑی مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہ العالی کا تشریف فرما ہے. اس لفظ و شاعری اور بیجا جرأت کی معذرت چاہتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں جناب الحاج حضرت مولانا عبدالحنان صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں.